والضحى والليل إذا سجى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. وقال اللہ تبارک تعالی فی کتابہ المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب فأجیب دعوت الداعی اذا دعان. ناظرین اکرام، السلام علیکم. جس آیہ کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب کوئی جو بندہ مجھے پکارتا ہے، جو بھی بندہ مجھے پکارے گا، میں اس کی دعوت پر لبیک کہوں گا اور اس کی دعوت کو قبول کروں گا، اس کی دعا کو قبول کروں گا. اسی آیت کے پس منظر میں دعائے جوشن کبیر، جو دعا ائمہ علیہم السلام سے ہم تک پہنچی ہے، ہمیں دعائے جوشن کبیر جو فضیلتوں کے مہینے میں، برکتوں کے مہینے میں جس کا پڑھنا بہت زیادہ ثواب رکھتا ہے، اس دعا کو سب سے پہلے ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں اور پھر اس کے محتوا کو دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اس دعا کو کب کب پڑھنا کتنا زیادہ ثواب رکھتا ہے. اگر اس کی فضیلت کو دیکھیں گے آپ، اس کے معنی کو دیکھیں گے آپ، جس کو کہا جائے کہ دعائے جوشن کبیر کی تعریف، دعائے جوشن کبیر کو جوشن کہتے ہیں زرہ کو. زرہ یعنی جو ہمیں جنگ کے میدان میں تلواروں کی، نیزوں کی صعوبتوں سے، ان کے زخم سے، ان کے وار سے جو ہمیں محفوظ رکھے، اسے جوشن کہا جاتا ہے. جوشن یعنی زرہ، وہ آہنی پوشاک جس کے ذریعے سے جنگ کے میدان میں تلوار، نیزے اور جو بھی ہتھیار اور سلاح جو ہوتے ہیں، جو انسان کے اوپر وار کرتے ہیں، ان سے جو محفوظ رکھے اسے زرہ کہا جاتا ہے، جسے جوشن بھی کہا جاتا ہے. اس کی شان نزول میں سید ابن طاؤس نے لکھا کہ پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا. وہ نقل کرتے ہیں کہ جنگ احد کے میدان میں جب گرمی اتنی شدید ہو گئی کہ لوگوں کو جو ہے گرمی اتنی پریشان کر رہی تھی کہ لوگ اپنے آپے میں نہ تھے. پیغمبر اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جو زرہ پہنے ہوئے تھے، جوشن پہنے ہوئے تھے، وہ جب تابش آفتاب اپنے معراج پر تھی، پیغمبر پریشان ہوئے. انہوں نے سر بلند کیا. سر بلند کرنے کے بعد خدا کی خدمت میں آواز دی، اے پروردگار، میں تھک چکا ہوں. اے پروردگار، یہ تابش گرما مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. پیغمبر نے دیکھا کہ جبرائیل نازل ہوئے. نازل ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلام و تحیت کہا ہے، آپ کے اوپر سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ اس زرہ کو اتار دیجئے، اس جوشن کو اتار دیجئے. اور جو دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو اللہ نے 5000 سال پہلے دنیا کے خلق کرنے سے سرداق عرش پر لکھ دی تھی، وہ دعا میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر ملتا ہے کہ اس دعا کو تعلیم دیا جناب جبرائیل نے رسول اعظم کو. رسول اعظم نے سوال کیا، کیا یہ دعا جو ہے صرف میرے لیے ہے؟ کیا یہ دعا صرف میرے لیے جوشن بن کے آئے گی؟ کہا نہیں، ہر آپ کی وہ امت میں سے جو اس دعا کو پڑھے گا اس کے لیے جوشن بن جائے گی، اس کے لیے زرہ بن جائے گی. زرہ یعنی مصیبتوں سے زرہ، زرہ یعنی بلاؤں سے زرہ. جو اس دعا کو پڑھے گا یہ اس کو ایک دم محفوظ کر لے گی ہر بلا سے، ہر مصیبت سے. اس دعا کے لیے فضیلت میں ملتا ہے کہ جب انسان اس دعا کو پڑھتا ہے،
جوشن کبیر کو پڑھتا ہے کسی بھی ایام میں، سوائے رمضان کے مہینے کی بات نہیں ہے، کسی بھی ایام میں، کسی بھی روز، کسی بھی دن، کسی بھی شب میں جب اس دعا کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جب وہ دعا ختم کرتا ہے تو جنت میں اس کے لیے گھر کو تعمیر کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ آگے کی فضیلت انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ وآخر دعوانا